ایک پیغام، ایک التجا، ایک درخواست کے ساتھ یہ جمعہ میں پائے تکمیل کر لیتا ہوں میرے ہر بھائی سے۔ ہمیں پتا چلا ہے، بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، ہم نے نہیں کہا ہے، ہمارے نبی نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے دن 10 تاریخ کو ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ اگر کوئی انسان 10 تاریخ کو روزہ رکھے بغیر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، اس لیے میں 10 تاریخ کو ہی جو خوشی کا دن تھا اسے غم کا دن بنا کر اگر کوئی آدمی اس دن کھڑے ہو کر شربتیں بانٹے، کیا بانٹتے ہیں؟ کیسا الٹا دیکھو، کیسا ہے معیار، کیسا بدلا ہے دیکھو۔ جس دن روزہ رکھنا ہے اس دن شربت بانٹی جا رہی ہے، جس دن روزہ رکھنا ہے اس دن آدمی آگ پر چل رہا ہے، جس دن روزہ رکھنا ہے کوئی اپنے آپ کو قتل کرنے کی در پہ ہو گیا، اپنے آپ کو خون کی ہولی کھیل رہا ہے۔ ایک طرف نبی کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک طرف شیطان کا عمل بتایا جا رہا ہے۔ اب دونوں میں عمل کس پر کرنا ہے؟ لوگ سوچ لیں، عوام سوچ لیں، کیسے ہمیں نبی کے طریقے پر چلنا ہے۔ آگے چلیے گا، کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قتل کر دیے گئے ہیں اس کا غم تم لوگوں کو نہیں ہے؟ اگر کوئی ہم سے سوال کرتا ہے، ارے نادان ہمیں اتنی محبت ہے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، حضرت حسین سے ہمیں اتنی محبت ہے جتنی تمہیں علم بھی نہیں ہے اس کا، تم جانتے بھی نہیں ہو۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور یہ حدیث چوٹی پر ٹہر کر یہ حدیث ہم کہتے ہیں، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے جسے شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے، ایک فرشتہ اترا اللہ کے نبی پر، نبی نے الفاظ کا ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليله، آج ایک فرشتہ اترا ہے، آج کی رات سے پہلے کبھی وہ فرشتہ نہیں اترا تھا۔ استاذن ربه ان يسلم علي ويبشرني، فرشتے نے اللہ سے پرمیشن مانگی ہے کہ وہ مجھے سلام کرے گا اور مجھے خوشخبری دے گا۔ اللہ نے فرشتے کو پرمیشن دی ہے تو فرشتہ میرے پاس آج آیا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے میرے بھائیوں، سنو، اور فرشتے نے آ کر مجھے یہ کہا ہے بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے، جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہے۔ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سیدہ شباب اہل الجنہ، اور حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ جنت میں ہمارے انشاءاللہ سردار ہوں گے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، بخاری کی حدیث ہے، نبی نے فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ رٹ لو اس حدیث کو میرے بھائی، جس نے دونوں سے محبت کیا، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اس نے مجھ سے محبت کیا، نبی فرما رہے ہیں۔ ان دونوں سے محبت نبی سے محبت ہے، اور جو بھی ان سے نفرت کرے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی سے نفرت کر رہا ہے۔ ہمیں ان سے نفرت ہرگز نہیں ہے۔ میرے بھائی، تمہاری تھٹی پکڑ کر ہم پوچھنا چاہتے ہیں، یقیناً ان کا قتل ہوا ہے، المناک واقعہ ہے، غمناک واقعہ ہے۔ اگر ہمارے نبی کی پرمیشن ہوتی تو ہم مہینے روتے، ایک دن نہیں، مہینے روتے۔ اسی پیغمبر نے یہ حدیث ہمارے سامنے بیان فرما دیا ہے، اسی پیغمبر کی یہ حدیث ہے جس کا ایمان، حدیث پڑھ دیتا ہوں تمہارے سامنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا يحل لامرأة تؤمن بالله، معذرت کے ساتھ 2-3 منٹ آج بڑھ جائیں گے، معافی کر دیجئے مجھے، یہ نبی کی حدیث ہے، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے جس کا ایمان اللہ پر ہو، یوم آخرت پر ہو۔ کیا حلال نہیں ہے؟ ان تحد على میت فوق 3 لیال، 3 راتوں سے بڑھ کر کسی بھی میت پر کوئی غم نہیں منا سکتا۔ 3 راتوں سے بڑھ کر، دن کا ذکر حدیث میں نہیں، رات کا ذکر ہے، 3 راتوں سے بڑھ کر کوئی بھی مسلمان کسی میت پر غم نہیں منا سکتا۔ اللہ اکبر۔ آگے نبی فرماتے ہیں الا علی الزوج 4 اشہر و عشرہ، سوائے بیوی کے جو 4 مہینے 10 دن منا سکتی ہے۔ ایک طرف نبی کی حدیث ہے اور ایک طرف حضرت حسین کا قتل ہے، ہم کیا کریں میرے بھائی؟ نبی فرماتے 3 دن سے زیادہ غم نہیں منا سکتے، کیسے غم منائیں گے ہم؟ کیسے پرمیشن ہے ہمیں غم منانے کی؟ اسی پیغمبر نے۔ اور اس حدیث کو میرے سے بہتر، آپ سے بہتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، تمہاری اور میری ماں امہات المؤمنین میں سے ایک عظیم امی، ہماری والدہ جو ہیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سمجھا ہے، اور اپنے ہی باپ کے انتقال کے بعد، جن کا نام ابو سفیان تھا، اپنے ہی باپ کے انتقال کے بعد
3 दिन के बाद उस जमाने में जो जायज चीजें औरत लगा सकती थी, लगाकर अच्छे कपड़े पहनकर अपने लोगों के सामने आकर कहती हैं, ये हदीस के राविया वही हैं कि आज मुझे जरूरत नहीं थी, मेरा बाप मरा है 3 दिन पहले, सिर्फ इसलिए मैंने आज ये काम किया है ताकि तुम्हें बता दूं, नबी ने फरमाया है सिवाय बीवी के किसी के लिए परमिशन नहीं है, वो किसी की भी मैयत पर 3 दिन से ज्यादा गम नहीं मना सकता। इस हदीस पर आज मैं अमल करके दिखा रही हूं। कैसे गम मना सकते हैं मेरे भाई? गम मनाना हमारे लिए जायज नहीं है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, बहुत बातें हैं, वक्त हो चुका है, अल्लाह पाक से दुआ करता हूं बिलखुसूस वो सारे लोग जो इन 10 दिनों में या माह मुहर्रम में शादियां नहीं करते हैं बिलखुसूस, और इसका नाम रखते हैं 1 खन 2 खन 3 खन 4 खन 5 खन, पता नहीं कितने खन इसके नाम रखते हैं। मैं तुमसे सवाल करता हूं, अगर इन 10 दिनों में बच्चा पैदा होगा तो फेंक देंगे आप? इन 10 दिनों में औलाद हो जाएगी तो उसका नाम क्या रखेंगे आप? कि ये खुशी के दिन नहीं है इसलिए बच्चा इसमें नहीं पैदा होना चाहिए था, या डॉक्टर को बोलेंगे नहीं पार करके बाद में आप जो है करा के, तो क्या कहेंगे आप मेरे भाई? हमारे पास हराम है, हमारे पास हराम है आप शादियां करना। या फिर इसी तरीके से याद रखें, इन 10 दिनों में नया जोड़ा हो चुका है तो उसे अलग कर देना। अजीब तमाशा करते हैं लोग, सफर की 13 तारीख तक कोई अच्छा काम नहीं करना, ये शुरू नहीं करना, ये सारी चीजें बिदात हैं, ये सारी चीजें बिदात हैं। अल्लाह हमारी कौम को तो हिदायत दे, अल्लाह हमारी कौम को तो हिदायत दे। ऐसी बिदात हैं जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शर्रल उमूर मुहदसातुहा, शर्रल उमूर मुहदसातुहा, सबसे बदतरीन चीज अगर दीन में कोई है तो वो बिदात है, नया काम है जो दीन में इजाद किया जाता है। अल्लाह हमारी कौम को हिदायत दे और दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए, अकीदे को समझने की तौफीक अता फरमाए, अमली कौम बनाए, अमल पर जिंदगी गुजारने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए, किताब और सुन्नत की समझ अल्लाह पाक हमें अता फरमाए, सहाबा इकराम के मनहज को समझने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। जो कौम हमारी शिरक में डूबी हुई है, गम व अलम के नाम पर बिदातें कर रही हैं, अल्लाह उस कौम को शिरक से बचाए, अल्लाह उस कौम को बिदात से बचाए। अल्लाह हमारे भाइयों में से हर भाई को तौहीद की दौलत से मालामाल फरमाए, तौहीद की दौलत से मालामाल फरमाए, तौहीद की दौलत से मालामाल फरमाए। अल्लाह हमारे हर भाई को इत्तिबाए सुन्नत की दौलत से मालामाल फरमाए, हर भाई को मुत्तबे सुन्नत बनाए। अल्लाह हम में से हर एक को सिर्फ बोलने वाला, कहने वाला नहीं, अल्लाह अमल करने वाला मुसलमान बनाए, अल्लाह अमल करने वाला मुसलमान बनाए, अल्लाह अमल करने वाला मुसलमान बनाए। अल्लाह जहां भी लोग सारी दुनिया में अल्लाह को नाराज कर रहे हैं, अल्लाह को नाराज कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें तौफीक दे कि वह ऐसे अमाल करें कि अल्लाह उनसे राजी हो जाए, अल्लाह उनसे राजी हो जाए, नाराज करने के बजाय अल्लाह उनसे राजी हो जाए। ऐसे अमल अल्लाह पाक हमसे करवाए। जितने लोग मजबूर हैं अल्लाह सबकी मजबूरियों को दूर फरमाए।